الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلے فیضان غوث اعظم میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات پر اور آپ کی استقامت پر ہوگی کہ جب آپ علم دین حاصل کر کے ایک مرتبہ راستے میں جنگل میں موجود تھے تو اچانک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اچانک ایک بادل سے کچھ قطروں کی بارش ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پیاس کی بڑی شدت تھی، وہ شدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بادلوں سے ایک روشنی پھوٹتی ہے اور اس روشنی میں ایک آپ کو صورت نظر آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اے عبد القادر، تو نے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ آج سے تیرے لیے اختیار ہے، جس کو چاہے تو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، یعنی تیری مرضی ہے، تو حلال کو حرام کرنا چاہتا ہے، حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے، تجھے اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ فوراً آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً شیطان حاضر، فوراً شیطان ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ پورا روشنی جو ہے وہ اندھیرے میں بدل جاتی ہے۔ پھر جاتے جاتے شیطان ایک اور وار کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ اس طور سے، یعنی یہ جو میں نے طریقہ اپنایا، اس طریقے سے 70 اہل طریقت کو میں نے گمراہ کر دیا، لیکن آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے مردود، تو کہتا ہے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا، نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ یہ تیرا وار میرے اوپر نہیں چلے گا، کیونکہ میرے اوپر اللہ کا فضل اور کرم اتنا زیادہ ہے۔ یہ آپ کی استقامت کا عالم ہے کہ آپ نے جتنے بڑے عالم آپ بن گئے، لیکن آپ نے کبھی علم پر ناز نہیں کیا، ہمیشہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے کہ مجھے اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی تو سانس کرامت ہے۔ آپ کی کرامتیں اتنی ظاہر ہوئیں کہ جس کو اگر کہا جائے کہ حد تواتر تک پہنچی تو یہ کہنا جو ہے بلا شبہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کہنے میں، اتنی کرامات۔ اس میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بغداد شریف کے جو سمندر ہے وہاں سیلاب کی کیفیت رونما ہوئی، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کچھ کرم کریں۔ آپ اپنے عصا کو اٹھاتے ہیں، سمندر پر جاتے ہیں اور سمندر کا جو ایک کنارہ تھا اپنا عصا اس پر نصب کر دیتے ہیں اور پانی کو حکم دیتے ہیں سیلاب کو کہ اس سے آگے مت بڑھنا۔ سیلاب اس کے پیچھے رہتا ہے، اس باؤنڈری لائن کو پار نہیں کرتا۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور ایک موقع پر آپ سمندر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک 90 سال کی بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ 12 سال پہلے، یہ 12 سال سے یہی ہے، اس کا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، دولہا بن کر پوری بارات کشتی میں آ رہی تھی اور وہ کشتی پانی میں ڈوب گئی۔ 12 سال ہو چکے ہیں اس کشتی کو ڈوبے ہوئے۔ وہ بڑھیا آپ کی قدموں میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کرم فرما دیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں لیکن وہ کشتی دوبارہ واپس نہیں آتی۔ دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ندائے غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، بتا کہ میں کن کہوں تو وہ سارا کام فوراً ہو جائے، لیکن میں نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس لیے کہ دنیا ترتیب وار چلتی ہے، دنیا میں اقدامات آہستہ آہستہ رونما ہوتے ہیں۔ 12 سال پہلے وہ کشتی ڈوب گئی تھی، اب اس کشتی کے پرزے ختم ہو چکے ہیں، جتنے انسان تھے وہ جانوروں کے پیٹ میں جا چکے ہیں، ان سب کو جمع کرنا ہے اور پھر وہ رونما ہوگی۔ ابھی یہ ندائے غیبی آئی ہی تھی، فرشتے نے اللہ کا پیغام آپ کو بتایا ہی تھا اور آپ کی ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ 12 سال پرانی کشتی اسی حالت میں دوبارہ باہر آتی ہے اور اسی حالت میں سارے زندہ ہو کر باہر آتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جب اللہ کو اتنا منا لیتے ہیں تو پھر یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بیٹا دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، لیکن ان اولیاء اللہ کی دعا سے بیٹا جلدی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہی ہوا، ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹا بھی وہی عطا کرے گا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔
جب آپ نے دعا کی تو بتایا گیا اس کے حصے میں بیٹا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مولا تو میرا بڑا کریم ہے، اے میرے کریم مولا تو میرے لیے بڑی کرم نوازی فرمانے والا ہے، تو بتا اگر اس کو بیٹا نہیں دینا تھا تو اس کو میرے پاس بھیجا کیوں؟ جب اس کو میرے پاس بھیج دیا ہے، میری زبان سے اس کے لیے دعا نکل گئی ہے تو پوری بھی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ آپ نے کہا ہے تو آپ کی بات کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ اس عورت کو آپ بشارت دے دیں کہ اس کا بیٹا ضرور ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے حصے میں بیٹا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی بات کو سنتا ہے اور پھر اس کو پورا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ پیاروں نے اللہ کو راضی ایسا کر لیا ہوتا ہے۔ ابو العباس آتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ اناج ختم ہو چکا ہے، 5 سالی ہے، 10 کلو گندم حضور غوث پاک عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا کبھی وزن مت کرنا، بس اس کو ایک بوری میں بند کرنا اور نکالتے رہنا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ بوری ختم نہیں ہوتی، اتنی برکت اس بوری میں کہاں سے آئی؟ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو وزن کر کے دیکھو، وزن کرتے ہیں 10 کلو ہی ہوتا ہے وہ، اور جو ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ گنتی کرنے کے بعد، یہ وزن کرنے کے بعد 7 دن میں وہ گندم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ برکت تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم کی، یہ آپ کی شان تھی۔ حضرت ابو حفص عمر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ ایک سواری ہے، حج کے لیے جانا ہے، آپ بتائیں کہ میں کیسے جاؤں؟ یہ سواری تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس پر انگلی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آپ حضرت ابو حفص سے کہتے ہیں بتا سواری کیسی چلی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سواری سب سے پیچھے چلتی تھی، لیکن آپ کی کرم نوازی ایسی ہے کہ یہ سواری سب سے آگے بڑھ گئی، اور سب سے آگے جا کر اس نے سفر پر کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، آخری عمر تک یہ تیز چلتی رہی۔ حضور غوث اعظم کی دعا ہے، یہ حضور غوث اعظم کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کا فیضان ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں اور ہمارے قلوب میں جاری فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔